السلام علیکم میرے پاکستانیوں، گزشتہ روز سپریم کورٹ کے عمران خان سے متعلق فیصلے کے بعد نواز شریف اور مریم نواز کے کتوں کتیوں نے بھونکنے کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کیا ہے۔ موازنہ کیا جا رہا ہے عمران خان اور نواز شریف کا، گو کہ یہ موازنہ بنتا نہیں ہے، لیکن میں بھی اپنے اس ولاگ میں عمران خان اور نواز شریف کے سیرت اور کردار کے حوالے سے تھوڑا سا موازنہ کر دوں گا، گو کہ یہ بنتا نہیں ہے یہ موازنہ کسی بھی صورت۔ اور آپ کو نون لیگ کے کتے کتیاں کس انداز میں بھونک رہے ہیں، تھوڑا سا میں آپ کو ماضی میں لے کے جاؤں گا۔ شہباز شریف کیا کہتا تھا نواز شریف اور عمران خان کے کردار کے حوالے سے، اور آج کل یہ ناصر بٹ نام کا ایک کھوتے دا پتر لندن میں ہوندا ہے، اور یہ وہاں پر نواز شریف کے جوتے وغیرہ پالش کرتا رہتا ہے، بڑا ہی کھوتے دا پتر ہے، تو اس کو بھی میں تھوڑا سا سناؤں گا، آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اور سب سے خاص آپ کو فیض احمد فیض کی ان کتوں کے حوالے سے ایک مشہور زمانہ نظم بھی سناؤں گا۔ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم، آپ کا چینل، میں آپ کا اپنا طارق خان، سلام قبول کیجئے۔ میں شروع میں آپ سے ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ کا چینل ہے، اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں، ابھی سبسکرائب کریں اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں۔ آغاز کرتے ہیں ان کتوں کتیوں کے حوالے سے۔ فیض احمد فیض نے اقبال کی ایک مشہور زمانہ وہ نظم تھی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ فیض احمد فیض نے کہا، یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے، یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے کے بخشا گیا جن کو ذوق گدائی، زمانے کی پھٹکار سرمایہ ان کا، جہاں بھر کی دھتکار ان کی کمائی، نہ آرام شب کو نہ راحت سویرے، غلاظت میں گھر نالیوں میں بسیرے، جو بگڑے تو ایک دوسرے سے لڑا دو، ذرا ایک روٹی کا ٹکڑا دکھا دو، ہر ایک کی ٹھوکریں کھانے والے، یہ فاقوں سے اکتا کے مر جانے والے، یہ مظلوم مخلوق گر سر اٹھائے تو انسان سب سرکشی بھول جائے، یہ چاہیں تو دنیا کو اپنا بنا لیں، یہ آقاؤں کی ہڈیاں تک چبا لیں، کوئی ان کو احساس ذلت دلا دے، کوئی ان کی سوئی ہوئی دم ہلا دو۔ جی ہاں، گزشتہ روز سپریم کورٹ کے معزز ججوں نے ان کی سوئی ہوئی دم شاید ہلا دی ہے۔ طرح طرح کے ٹویٹس آئے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہوئی ہیں، دو تین کا میں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے میں ذکر کروں گا مچھ والی سرکار رانا ثناءاللہ، بعد میں آپ کو شہباز شریف کا اور ناصر بٹ کا وہ میں انٹرویو بھی سناؤں گا۔ مجھ والی سرکار رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ بالکل، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ آپ عدالت میں جائیں، عدالت اگر آپ کو ریلیف دیتی ہے عمران خان کے حوالے سے جو فیصلہ ہوگا ہم تسلیم کریں گے، اور بڑا اچھا فیصلہ آیا ہے، اس پر امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوگا اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہونے والا بھی نہیں۔ رانا مچھ والی سرکار کے مقابلے میں ٹاٹر والی سرکار، وزیر قانون ٹاٹر والی سرکار کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپیل کریں گے سپریم کورٹ میں جا کر دوبارہ کہ اسے ریویو کیا جائے، یہ فیصلہ غلط ہو گیا ہے۔ طلال چودھری، جی ہاں، رات 2 بجے تنظیم سازی والی سرکار نے کہا ہے جی کہ اللہ اکبر، اس نے کہا ہے جی کہ ہم تو ایک پیج پر ہیں اور ہم تو شہباز شریف اور منیر اعظم کا اس سے کیا لینا دینا، کسی کا کیا لینا دینا، عدالت کا فیصلہ ہے۔ اس نے اسے کہا ہے کہ اسے ٹریٹمنٹ دی جائے، عمران خان کو بیماریاں لائق ہیں، تو اس کا ایک اپنا یہ ہے۔ اچھا، پھر وہ چڈی والی سرکار، رکشا منتری نے بھی ٹویٹ کی ہے اور اتنی بھونگیاں ماری ہیں کہ اس نے بھی اس پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر، اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے تو عدالت کی توہین کر رہے ہیں۔
حالانکہ اسی سپریم کورٹ پر پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم یہ سارے ٹٹو تقریباً یہ جو خاص طور پر مچھ والی سرکار اور یہ چڈی والی سرکار جو ہیں انہوں نے پاکستان کی سپریم کورٹ پر حملہ بھی کیا تھا، پاکستان کی سپریم کورٹ پر ایک حملہ بھی کیا تھا۔ آج انہیں سپریم کورٹ کی عزت اور وقار یاد آیا ہے، اور عزت اور وقار تو یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جب فیصلہ کیا اسی وقت آپ عمران خان کو منتقل کر دیتے، تو ایک بات تو یہ منتقل نہیں کریں گے، ہیلے بہانے حجتیں نکالیں گے۔ اب ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، یہ عمران خان صاحب نے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ نواز شریف کے ساتھ عمران خان نے بڑی زیادتی کی تھی۔ عمران خان کا علاج کے بہانے جب ان سے چھوڑا گیا اور لندن بھیجا گیا تو وہ فیصلہ کابینہ نے کیا، کابینہ نے، حکومت نے یہ درخواست کی، عمران خان کی کابینہ نے، جس میں شیریں مزاری بھی تھی، جس میں وہ ڈاکٹر یاسمین راشد بھی تھی، ان سب نے کابینہ کی سطح پر پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہے تو کابینہ نے کہا تھا جب انہیں پتہ چلا، رپورٹ ان کے سامنے آئی کہ یہ تو اس کے پلیٹلیٹس گر گئے ہیں، کیونکہ وہ جو میڈیکل جعلی رپورٹ بنائی تھی اس میں اس کے پلیٹلیٹس انتہائی نیچے گرے ہوئے دکھائے گئے، اس کو دل کی بیماری ہے، اس کی دماغ کی شریانیں سکڑ گئی ہیں اور جگر چلنی ہے، تیرا سید کا جنازہ جا رہا ہے، اس کو تو ایسی بیماریاں ہیں، لہٰذا اسے نہ چھوڑا تو یہ مر جائے گا۔ تو کابینہ میں وہ عمران خان کہا کرتے تھے کہ شیریں مزاری تو رونے لگی کہ بھئی یہ تو بڑا خطرناک ہے۔ پھر کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اسے فوراً چھوڑا جائے، اور کابینہ کے فیصلے کے بعد عدالت کو کہا گیا کہ اسے فوراً چھوڑیں، اور 50 روپے کے شہباز شریف نے جو ضمانت دی تھی، 50 پیسے کے یا 150 کے 150 روپے کے اسٹامپ پر نواز شریف لندن روانہ ہوا، اور لندن جا کر یہ دوڑ رہا ہے، وہ دوڑ رہا ہے، برگر کھا رہا ہے۔ لندن کی ہوا لینی تھی، نواز شریف بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں عمران خان کو عدالت ریلیف دے رہی ہے، سرکار رکاوٹ بنی ہے، یہ کہہ رہے ہیں اسے نہ چھوڑا جائے۔ عمران خان نے تو خود عدالت کو کہا ہے کہ اسے چھوڑو۔ تو عمران خان اور نواز شریف زمین آسمان کا فرق ہے، کہاں کے لوگوں کو آپ کہاں ملا رہے ہو؟ ذرا یہ سنیں یہ کیا کہہ رہا ہے آج، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ منصور علی خان نے ایک انٹرویو لیا تھا اس کا شہباز کا، ذرا سنیں۔ آپ لوگوں پہ ہوا رحم تو ہوا آپ لوگوں کے اوپر؟ کیا رحم ہوا؟ بڑے میاں صاحب کو لندن جانے کی اجازت ملی، رحم نہیں ہوا؟ کیا یہ میری بات سنیں، وہ بڑے میاں صاحب کی اجازت میرے کہنے پہ، سننے بات میرے کہنے پہ دی گئی، آپ کے کہنے پہ دی گئی؟ This is the undertaking that you آپ بات کائنڈلی سنیں۔ I also undertake that if at any stage the federal government has credible information that Mian Nawaz Sharif is living abroad and is fitness to travel, a representative from Pakistan High Commission would have a right to meet with his physicians to verify This is not the point at issue. آپ تو اگلے قدم پہ چلے گئے۔ اس کی Nobody اجازت cares about this. نہیں، بٹ آپ میری بات، یا تو میری بات Please سنیں۔ go ahead. اس کی اجازت عمران خان کی کابینہ نے دی۔ اب یہ خود کہہ رہے ہیں اس کی اجازت، اب یہ خود یہ کھوتے دا پتر کی کہندا ہے کہ نواز شریف نو چھوڑن دی اجازت عمران خان کی کابینہ دیتی ہے، کابینہ نے دی، اور عمران خان کو چھوڑنے کی اجازت اس حرامزادی کی کابینہ نے دی ہے۔ یہ تو ایک عدالت کا فیصلہ ہے، اور 3 سال اس کو بے گناہ قید رکھنے کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے۔ آگے سنیں، اس کی مذاق سنیں۔ عمران خان کی کابینہ نے، جو کہ ایک آئینی قانونی جو طریقہ تھا، عمران خان نے دی کہ جی یہ اپنا رپورٹس ہیں، اور یہ کہا کہ میرا اپنا، وہ پتہ نہیں شوکت خانم میں کوئی ان کے ڈاکٹر فیصل، جی ڈاکٹر فیصل، انہوں نے کہا کہ جی میں خود ملا ہوں، میں نے خود چیک کیا ہے، وہ بورڈ کے جو بنا تھا میڈیکل بورڈ، اس میں نواز شریف صاحب کی طبیعت واقعی خدا نہ بہت خراب ہے اور ان کو فوراً علاج کے لیے جانا چاہیے۔ تو مہربانی کر کے یہ بات انڈرٹیکنگ کورٹ نے مانگی، دی میں نے، دی نا 50 میں نے، جی 50 روپے کس دی میں نے، تو اس میں کیا خرابی ہے؟ نہیں، کتنے سال بعد میاں صاحب آپ نہیں، جب ڈاکٹرز نے ان کو اجازت دی کہ ناؤ یو کین ٹریول، تو وہ تشریف لے آئے۔ He was traveling all around the world. He was going to Europe. No, He was going to Dubai. آپ کو پتا ہے کہ یورپ میں ان کا میڈیکل ان کا ٹریٹمنٹ ہوا۔ اچھا، Yeah, I want to share with this دبئی میں کیا with you without any fear of contradiction. دبئی میں کیا ہوا؟ دبئی میں ڈاکٹر ایک شال ہے جو کہ امریکہ سے آتے ہیں اور دبئی میں آ کے وہ ریگولر ان کا کلینک لگتا ہے، وہاں پر بھی وہ گئے۔ اچھا،
تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اگر یہ آج اس بات کو پکڑ لیں گے. I'll tell you why. آپ ایک پارٹی کے صدر ہیں, لوگوں کو آپ کے اوپر کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ whatever شہباز شریف says is true. Therefore I'll tell you the truth. The truth is کہ نواز شریف کے وہ جو تھے پائلٹس, platelets. Sorry, I'm platelets. Thank you very much for correcting me. I'm sorry. Yes, I'm very grateful to you. Platelets. ان کا اپنا اس لیول حد درجہ کم ہو گئے تھے کہ اس لیول پر یعنی انسان زندہ نہیں رہتا. And this is not me saying. اب یہ پلیٹلیٹس اس سے حد تک کم ہو گئے تھے کہ اس لیول پہ آدمی زندہ نہیں رہتا. اے نواز شریف انسان دا پتر نہیں ہے گا, یہ کھوتے دا پتر ہے گا, یہ بھی کھوتے دا پتر ہوتے آج بھی زندہ ہے. پھر اس کے بعد مریم نواز نے اپنی زبانی, جو میں مختلف سپیچز ہیں, اس وقت ٹائم نہیں ہے سنا سکتا ہوں آپ کو, مریم نواز نے کہا تھا کہ عمران نواز شریف کا برین کا بھی ایشو ہے اور اس کی دماغ کی شریانیں سکڑ رہی ہیں. برین ٹیومر کے حوالے سے بھی بات کی. اب یہ بیماری تو سیدھی ڈیتھ ہے. اس کے دیکھیں آپ کی دماغ کی شریانیں جب سکڑ جاتی ہیں, آج تک میں نے نہیں سنا کہ وہ آدمی پھر صحت روب صحت ہوا ہو یا وہ اسے ٹھیک ہو جائے, اس کے بعد وہ جلدی مر جاتا ہے. دل کا ایک ہارٹ اٹیک ہو جائے دل کا لائق, تو دوسرا تیسرا کب تک چلتا ہے, مر جاتا ہے آدمی. ایک بار ہی میں مر جاتا ہے, تھوڑا بغیرت ہو دوسری بار مر جائے گا, تیسری بار. نواز شریف کو 5 ہارٹ اٹیک ہوئے پھر بھی نہیں مرا. پھر پلیٹلیٹ سے اس کا بھائی کہہ رہا ہے اس حد تک گرے کہ جہاں ہر آدمی مر جاتا ہے, لیکن ایک ہوتے تھا پتر پھر بھی نہیں مریا. آج یہ عمران خان کی بات کر رہے ہیں. اب یہ خود کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کو باہر جو ہے اس کے نے جو 50 لاکھ روپے کا عدالت نے اسٹام اس سے لیا, یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹام تو بعد میں ہوا عدالت میں, پہلے ہی عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اسے اس کی کابینہ نے نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا اور اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا, کیونکہ جو بیماریاں دکھائی گئیں عمران خان کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنے جھوٹے اور اتنے پلید لوگ ہیں, اتنے چکری ہیں, نو سرباز ہیں. تو بہرحال وہ چلا گیا, وہاں گیا, ٹھیک ہوا, بعد میں کیا کچھ ہوا, واپس آیا, کوئی کیس نہیں, عدالتیں ایئرپورٹ اس کے استقبال پر گئیں. عمران خان کو جیل سے عدالت نہیں لایا جا سکتا, لیکن عدالتیں نواز شریف کے لیے, جو کہ ایک کنوکٹ کرمنل تھا جس کو سزا ہو چکی ہوئی تھی, اس کی سزائیں معاف کرنے کے لیے عدالتیں اٹھ کر ایئرپورٹ تک جائیں. تو یہ ہے اس ملک کا میرے پاکستانیوں اصل روپ. اب عمران خان کی صحت کے حوالے سے ویسے تو دیکھیں آپ کہیں کہ بغیرتی یا گدھا پان نالیکی خباثت, تو وہ اگر نون لیگ پہ آگے ختم ہو جاتی ہے. نون لیگ کا میں ہونا, اس کا لیڈر ہونا یا اس کا جو بھی ہونا, اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے, جو آدمی اس کو سپورٹ کرتا ہے, تو میرے خیال میں تو عقل شعور تو وہاں پر ختم ہی ہو جاتا ہے. کھوتوں والی باتیں ہی ہوتی ہیں. اب ایک کھوتا ہے, یہ کھوتا ہے نون لیگ کا, اور بڑا تباہی کا کھوتا ہے. ذرا دیکھیں یہ کیا رہا ہے. حکومت کے خلاف سازش ہوئی, میاں صاحب کے خلاف جب بھی سازش ہوئی وہ سیاسی بے نقاب ہوئے, میاں صاحب واپس آ گئے, اپنے عوام میں آ گئے. اب بھی یہی حالت ہے کہ جب یہ پہلے سازش ہوئی میاں صاحب کے خلاف ان کو. اب عمران خان کے علاج کا میرے پاکستانیوں آپ بتائیں اس کا نواز شریف کے ساتھ یہ کیسے سازش ہوگی. یہ ناصر بٹ ہے, اسے انگلینڈ سے اٹھایا گیا ہے اور اسے آ کر نون لیگ نے اسے سینیٹر بنایا ہے. یہ سینیٹر ہے, پاکستان میں رہتا نہیں ہے, تنخواہ لیتا ہے. 4 سال $100 سینٹ کی تنخواہیں دیتا رہا, لندن میں رہا, اور اس کے بعد پاکستان ایئر فورس کا طیارہ اسے واپس لے کر آیا اور اسے پاکستان کا نائب وزیر اعظم بنا دیا. پہلے اس کو پاکستان کا خیر وزیر خزانے پہ تو ہمیشہ اسی وہ بٹھاتے ہیں, تو خزانے پہ یہ کسی اور کو اپنے خاندان سے باہر کے آدمی کو کبھی نہیں آنے دیتے. آگے سنیں. کوالیفائی کیا گیا, سب کچھ ہر طرح کی کوشش کی گئی, سپریم کورٹ کو مینج کیا گیا, لیکن میاں صاحب پھر واپس آ گئے. تو میں نے یہ کہا کہ دیکھیں آج سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہم ان پی ٹی آئی والوں کو صبح شام آپ ہمارے پروگرام نکالیں یہی کہتے تھے کہ آپ عدالتوں میں جائیں,
عدالتوں میں جا کے تو آپ عدالتوں سے ریلیف دیں اور عدالت ہی ریلیف دیتی ہے، لیکن ان کو اب یہ کھوتے کا پتر کہہ رہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی والوں کو تو ہمارے صاحب کا پروگرام نکالیں، ہم تو ان کو یہ مشورہ دیتے تھے چلو پی ٹی آئی والوں کو، پی ٹی آئی والے اب عدالت چلے گئے ہیں، پہلے نہیں گئے اب چلے گئے، اب عدالت نے یہ ریلیف دے دیا، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ان کی جو، کیونکہ وہ عمران خان کا ایک سیریس مسئلہ ہے، اس کی ایک آنکھ آلموسٹ چلی گئی ہے، اور پارکنسن کے والے سے یہ خود کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو، وہ مشہور باکسر تھا محمد علی، اسے جو بیماری تھی وہ بیماری عمران خان کو لائق ہے، اور یہ انتہائی اچھا یہ پارکنسن کی بیماری اس قدر یہ ایسی بیماری ہے، یہ ہوتی کیسے ہے؟ یہ ان لوگوں کو عموماً ہوتی ہے جو سپورٹس مین ہوتے ہیں، جو سخت فزیکل فٹنس کے لیے سخت مشقت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو یہ بیماری 60 ایئر کے بعد ہو سکتی ہے، اس کے قوی امکانات ہوتے ہیں۔ محمد علی جو بڑا مشہور باکسر تھا، اسے یہی بیماری ہوئی اور بعد میں چلو اس کا انتقال ہوا، بہت ہی عظیم وہ سپورٹس مین تھا۔ آپ دیکھیے گا اس کی جوانی کی ویڈیوز بھی، آپ اس کی فائٹس وغیرہ میں نے خود بھی باکسنگ کی ہوئی ہے تھوڑی بہت۔ تو اب یہ مسئلہ ہے میرے پاکستانیوں کے، ان بیماریوں کے بعد اسے ریلیف مل رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اسے شفا میں علاج نہ ہو۔ وزیر قانون کہتا ہے، ٹاٹر والی سرکار کہتی ہے کہ اسے سرکاری اسپتال میں مریم نواز کے بنائے ہوئے کسی، وہ کیا کہتے ہیں، BHU بیسک ہیلتھ یونٹ، وہیں اسے جا کر عمران خان کا علاج کر دیں۔ مچھ والی سرکار، چڈی والی سرکار، اور رات 12 بجے 2 بجے وہ کیا کہتے ہیں، تنظیم سازی والی سرکار، سارے اچانک یہ کتے۔ اسی لیے میں نے آپ کو اقبال کی وہ نظم بھی سنائی۔ تو یہ ہیں پاکستان کے موجودہ حالات۔ ایسے میں پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں، دیکھیں میں کوئی امپارشل قسم کا، میں صحافی نہیں ہوں، میں کوئی جرنلسٹ نہیں ہوں، میں کوئی پروفیشنل یوٹیوبر بھی نہیں ہوں، بیسیکلی آئی ایم اے ٹیچر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو، یہ میرے پیچھے یہ 2 جھنڈے ہیں، پاکستان کے 2 اور ایک درمیان میں پی ٹی آئی، تو میں ایک پی ٹی آئی کا ورکر ہونے کے ناطے میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہا کہ پی ٹی آئی کا میرے پاس کوئی عہدہ نہیں۔ میں کبھی زندگی میں عمران خان کو ملا نہیں، کبھی زندگی میں، نہ اس جماعت سے، اپنے حلقے کے MPA سے میری کوئی سلام دعا نہیں۔ عمران خان کے نظریے کو میں سپورٹ کرتا ہوں، اور اس لیے سپورٹ کرتا ہوں، وہ ایک سچا پاکستانی اور ایک سچا مسلمان ہے۔ میں اس لیے عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں کہ عمران خان میرے نبی کی شان کے لیے UNO بولنے والا پہلا لیڈر ہے۔ میں اس لیے عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں، ریاست مدینہ بنے یا نہ بنے، یہ عمران خان کے کوئی باپ کے ہاتھ کی چیز تو نہیں ہے۔ اس نے بات کی ہے کہ پاکستان ریاست مدینہ جیسی ریاست ہو، بات تو کی ہے نا۔ ان حرامزادوں نے تو بات بھی نہیں کی۔ یہ مدینہ کی ریاست نہیں بنانا چاہتے، یہ پاکستان کو ڈونلڈ ٹرمپ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو آئیڈلائز کرتے ہیں، اسے یہ نوبل امن کا انعام بھی دیتے ہیں۔ عمران خان نے یہ بات کی یا نہیں کی؟ کبھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا، اور عمران خان پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے۔ عمران خان پاکستان ہے، پاکستان عمران خان ہے۔ اس وقت دنیا میں کوئی لیڈر بھی دور دور تک عمران خان کے قریب، انٹرنیشنلی دنیا میں اس وقت پاپولیرٹی کے اعتبار سے دنیا کا کوئی لیڈر عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کل جیسے ہی فیصلہ آیا، آپ ذرا دیکھیں پورے انڈین میڈیا، انڈیا کے میں نے سارے اکاؤنٹ دیکھیں، دنیا میں سوشل میڈیا پر اب تک، کل کے بعد آج تک 2.5 کروڑ سے زیادہ ٹویٹس آ چکے ہیں۔ 2.5 کروڑ ٹویٹس لگے ہیں عمران خان کے، 2.5 کروڑ ٹویٹر پہ، جہاں پر روزانہ 2.5 کروڑ ٹویٹس ویسے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ جو اس نے اپنا اکاؤنٹ بند کیا ہوا ہے، کل اس نے بھی آ کر عمران خان کے لیے ٹویٹ کیا ہے، اور موسٹ آف دیم جو 2.5 کروڑ ٹویٹس آئے ہیں، سارے عمران خان کو ہیرو گن رہے ہیں۔ اب دیکھیں، مجھے کوئی ایسا ٹویٹ نظر نہیں آیا کہ کسی نے عمران خان کی شخصیت، اس کے کردار پر تنقید کی ہو۔ اس کے مقابلے میں مریم نواز جو ٹویٹ کرتی ہے، ذرا اس کے نیچے کومنٹ پڑھیں، ایسی گالیاں۔ میں تو کہ اچھا، اس کی جو ٹک ٹاک پہ بنا کر وہ اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہے، نیچے اس کے کومنٹس پڑھیں، ہر طرف سے لعنت لعنت اور لعنت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔
इस वक्त मैं इजाज़त चाहूँगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने, और मेरे मोहब्बत करने वाले दोस्त कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।